पाकिस्तान की एक बेटी हूँ। चंद साल कबल जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो मैं अपने उसी जज्बे और जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी कि मैं अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपनी कम्युनिटी को क्या दे सकती हूँ। And that was the first step when I took the first step of giving back to the community as a volunteer on this journey of serving the out of school children. And that was my first realization जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके they are not lucky enough کہ ان کو تعلیم مل سکے. Just because we were born in the right situation, we were given the opportunity کہ ہماری زندگی میں وہ دن تھا کہ we set our foot on the journey towards education doesn't mean کہ جو ہمارے ارد گرد بچے ہیں جن کا فیوچر سیکیور نہیں ہے they are not our responsibility. I won't put the burden of responsibility on anyone else but on my own shoulders and the audience that have joined us کہ what have we done for these out of school children. And that is the reason کہ آج میں آپ کے ساتھ in 3 hours of extensive جو ہماری conversation ہوگی ہمارے panelists کے ساتھ, ہمارے speakers کے ساتھ, اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے what we missed actually and where we stand today in terms of context of realizing کہ یہ problem کتنا بڑا ہے اور آنے والے کل میں یہ problem کتنا بڑا ہوگا. So I want to share a video with you اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے I want کہ آپ ایک بار یہ تصور کریں کہ اگر اس بچے کی جگہ جن کو ہم دکھا رہے ہیں ہم ہوتے یا ہمارے بچے ہوتے تو what kind of محرومی ہم فیل کرتے, کیسی محرومی ہمیں فیل کرنی پڑتی. So please imagine yourselves when you watch this video. سنم آیو سلمان ہم دا ریڈ کر دویا لچ پڑھو کرے ارسی مغاز دا ریڈ کر اچھی لکھ لے اچھی لکھ لے ارسی دویا اسماعیلہ دویا اچھی لکھ لے ارسی. آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ شیزا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ آپ یہ لفظ پڑھ سکتے ہو؟ دیکھیے یہ لفظ پڑھ سکتے ہو آپ؟ یہ پڑھ سکتے ہو؟ یہ پڑھ سکتے ہو آپ؟ یہ لفظ پڑھنا آتا ہے؟ یہ پڑھ سکتے ہو؟ Dan nikuikuan ni balik nila. Kuan balik ni. Kuan balik nila. Wajib dan nikuki. Ta kuan balik ni. पुटी केड़ो लफ्ज लिखियल मूंखे पढ़ी ॿुधाए. शाबाश. कोन थो अचे पुट राजेश तू पढ़ी ॿुधा. آپ کو یہ لفظ پڑھنا آتا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ نہیں آپ کو یہ پڑھنا آتا ہے؟ کیا لکھا ہے یہ لفظ؟ یہ نہیں آتا ہے. نہیں آتا. انا دا اقصد اچھی لکھ لے ارسی ارسی دا اقصد اچھی لکھ لے پڑھو لے شی. آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ 12 سال. آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ کون سے اسکول میں آپ پڑھتے ہو؟ آپ یہ لفظ پڑھ کے بتا سکتے ہو کیا لکھا ہے؟ دوسرے پیج پہ. شاباش. آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ آپ یہ لفظ آپ پڑھ کے بتا سکتے ہو کیا لکھا ہے؟ دوسرے پیج پہ کیا لکھا ہے؟ شاباش. آپ کی عمر کتنی ہے؟
7 سال. اچھا, اب اسکول جاتے ہو؟ کون سے اسکول میں؟ تکمیل میں. یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ شاباش. اگر ہم نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو تصور کیا یا اپنے بچوں کو تصور کیا تو ہم نے اس محرومی کو محسوس کیا ہوگا, اور اس محرومی کو ہم کس طرح سے ایک امید میں بدل سکتے ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ I have requested, at the moment we have 54 participants, 14 panelists and in thousands of ہمارے پاس فیس بک کی لائیو آڈینس ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. And that is the realization that I wanted کہ ہم سب لیں. جب ہم اس ویبینار کو پلان کر رہے تھے, اینڈ دا ٹائٹل دیٹ وی سلیکٹڈ ایکچولی از 22.8 ملین فارگوٹن سول, کیونکہ یہ وہ سولز ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں, جو ہمارے ارد گرد ہیں, ہمارے ہی ملک میں ہیں, لیکن ان کے مستقبل کے لیے ہماری فکر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اگر وہ ہمارے اپنے بچے ہوتے یا ہم ہوتے تو ہماری فکر ہوتی. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ جب ہم اس مسئلے کو آج ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے تو وی ایکچولی سیگمنٹڈ دس کانفرنس انٹو 4 pillars. And that is why we carefully selected and requested our speakers کہ وہ ہمیں اپنی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگ جوائن کریں اینڈ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اپنے نالج, اپنے ایکسپیرینس کا اظہار کریں. And without any further delay, I will move on to the first session of our conference. I'll actually mention before we officially start that we have divided our conference into 4 sessions. The reason that we have divided, that we reach to a point where we have complete understanding, ہمیں اس مسئلے کی پوری سمجھ ہو, what are the available solutions جو ہمارے پاس ہیں, اور ان solutions کو کنیکٹ کر کے ہم ایسے مقام پر کیسے پہنچیں گے کہ آنے والے کل کے لیے ہم کچھ پلان کر سکیں. So the first session is a look back into the 20 years of out of school children. And that look back is just the 20 years out of the 73 years جب پاکستان کو ہم نے آزاد کیا. اور ان 20 سالوں میں ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر کہاں پر ہے, اینڈ ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. کیا ہم نے کوئی پروگرس کی, کیا یہ نمبر ڈکلائن ہو رہا ہے, اور آنے والے کل میں آفٹر 5 years, آفٹر 20 years, وی سے کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 کو اچیو کریں گے. دیر ول بی نو چائلڈ جو کہ اسکول سے باہر ہوگا, ہر بچے کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملے گی. کیا ہم اس مقام تک پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ And that is why for our first session, I'll invite Shanza Khalid, who is a member of Takmeel family and will help us enlighten on this topic with some facts and figure, kuch haqaiq, jin ka reminder hum sab ke liye zaruri hai. Thank you so much, Zainab. Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome and Guzishta Jashn Azadi Mubarak to all of you. جیسے کہ زینب نے کہا کہ 14 اگست کے آس پاس ہمارا جوش اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے, تو ہم اسی جوش اور جذبے کو ذرا برقرار رکھتے ہوئے ان بچوں کے لیے بات کرتے ہیں جو اس آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی تعلیم سے محروم غربت کی قید میں ہیں. آئیے آج ہم مل کے ایسے سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو افیکٹو اور سسٹینیبل ہوں. لیکن کوئی بھی سلوشن ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. So before we move on to our respectable speakers to discuss the solutions, I'm going to share some facts and figures with you جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے, اور اگر ہم اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو 10 سال بعد کیا سچویشن ہے. Let me share my screen with you all. Okay. So the crisis of out of school children, current scenario and future predictions. As we know, and to those and to the audience جو ہمیں سن رہے ہیں جن کو تھوڑا اندازہ نہیں ہے اس پرابلم کا, تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ اس وقت پوری دنیا میں 258 ملین آؤٹ آف اسکول بچے ہیں. 258 ملین ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور یہ جو 258 ملین ہیں یہ ایکچولی ریپرزینٹ کرتے ہیں 1/6 آف دا گلوبل پاپولیشن آف دا اسکول ایج چلڈرن بٹوین دی ایج آف 5 to 16 years. اور جو پاکستان میں اس کی سچویشن ہے دیٹ از ورس, because Pakistan has the second highest number of out of school children in the world. That number is 22.8 million. اور اس 22.8 ملین میں سب سے زیادہ ریشو گرلز کی ہے at both primary
and secondary level. You can see that on the screens that at both primary and secondary level, the ratio of the percentage of out-of-school girls is about 10% more. And this is due to many barriers. There are many barriers and many factors which are behind this problem. And among many barriers, the three main barriers are poverty, child labor, and cultural norms. गुर्बत की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, ना उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या उनका पेट पालें या उनको स्कूल, तो उनके लिए उनका पेट भरना, उनकी भूख खत्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी गुर्बत की वजह से जो है यही बच्चे अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं अपना पेट और अपने माँ बाप का पेट पालने। साथ ही जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, ये जो हमारा माइंडसेट है सोशल और कल्चर की, नहीं जिसके बारे में लाइक लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, या जो है उनको लगता है कि लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है और उनकी छोटी उम्र में शादियाँ करा देना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि वो स्कूल जाए। These are some of the barriers and these are some of the factors जिसकी वजह से जो है इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसको हम एसेट में चेंज नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए अभी तक एक लाइबिलिटी बना। इस गोल को और इस एक्चुअली प्रॉब्लम को हमने रिमूव करने के लिए जो है बहुत एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो सेट कर दिया है, विच वाज सेट इन 2015 एज क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। जो गोल ये कहता है कि वी हैव टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल एंड वी हैव टू क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और इस गोल को अचीव करने के लिए हमने 10 डिफरेंट टारगेट सेट किए, जिसमें हमारे पास ये भी है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए एंड क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। लेकिन ये गोल तो हमने सेट कर लिया 2015 में, लेकिन अब तक की हमारी इसकी प्रोग्रेस क्या रही है? तो अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें तो सिंस वी हैव कवर्ड 1/3 ऑफ द वे एंड इन दिस 1/3 वे वी हैव डन नथिंग। द वर्ल्ड इज सिवियरली बिहाइंड ऑन इट्स कमिटमेंट। हमने जितने भी वादे किए थे वो अभी तक हमने पूरे नहीं किए। एंड दिस इज एक्चुअली स्टेटेड बाय यूनेस्कोस इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स इन 2019। उन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस की हैं, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस शो की कि अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है वर्ल्ड वाइड। एंड इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर हम अपनी इसी करंट पॉलिसीज़ के साथ चलते रहे तो जो 1/6 बच्चे अभी आउट ऑफ स्कूल हैं, दे विल स्टिल बी आउट ऑफ स्कूल बाय 2030। ऑल्दो 6 में से जो 10 में से 6 बच्चे जो हैं वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकेंगे, लेकिन 12 मिलियन बच्चे फिर भी अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए कभी भी स्कूल नहीं जा सकते। और दुनिया जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर सकती, प्रोग्रेस नहीं कर सकती विदाउट एजुकेशन। एंड द सिचुएशन इन पाकिस्तान, द प्रोजेक्शंस इन पाकिस्तान एक्चुअली शो दैट 1/4 of the Pakistani children will not be completing primary school by the deadline of 2030. Currently हमारे पास 44%, which is about 50% जो बच्चे हैं हमारे पास, 50% से थोड़ा ही कम है जो कि स्कूल नहीं जाते, जिसको एजुकेशन की एक्सेस नहीं है। So by 2030, 40% will still not be completing their secondary education at the current rates. लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, एंड अगर हम इसी तरह रहे तो आगे क्या होगा? तो 2030 के लिए हमने थोड़ा सा प्रोजेक्शंस करने की खुद से कोशिश की, एंड हमने ये देखा कि अगर हमारे पास करंट नंबर 22.8 मिलियन है, जो कि हम 2017 से यही यूज़ करते आ रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ द डेटा, या हमारे पास काउंटिंग नहीं होती, हम लोग जो है वो डाटा को इतना देखते नहीं, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो वी आर स्टिल यूजिंग 22.8 फॉर 3 years. तो इन 5 years ये जो नंबर है 22.8 से इंक्रीज करके 25.7 तक जा पहुँचेगा, 3 मिलियन बच्चों का इजाफा हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ 2030, मतलब अगले 10 सालों में जो है 10 साल के एंड तक जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर है दैट विल रीच टू 28.5 मिलियन। सो अराउंड अबाउट 5 मिलियन बच्चों का मज़ीद इजाफा हो जाएगा अगर हमारी यही पॉलिसीज़ नहीं और हमने कोई भी सोल्यूशंस ना लेके आए, अगर हम इसी तरह चलते रहें। अगर हम सोचें कि क्या कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का डिक्लाइन आ सकता है या कभी आया हमारे मुल्क में, तो डेफिनेटली आया। If we look at our historical data, it shows us that during the time from 2013 to 2016, there was a decline in out of school children number. And अगर हमने अपना आगे जो है यही डिक्लाइन लेके जाना है from 2021 to 2030, then we can just take any one year of like 2013 में से 2016 तक किसी भी एक ईयर को गोल बना लेते हैं।
So let's suppose if we set 2015 rates as our goal. 2015 में क्योंकि ये हुआ था कि there was a 3.2% decline in out of school children number. अगर हम इसी को अपना गोल बनाएं तो हम जो है 2021 से 2030 तक you can see there's a sharp decline in out of school children number. हम जो है बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, हम उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. यही सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि कैसे करें, हमने आज जो है अपने एजुकेशन एक्सपर्ट्स और एजुकेशन एडवोकेट्स को दावत दी है कि वो हमें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस व्हाट सॉल्यूशंस, वो हमें क्या सॉल्यूशंस देते हैं इन बच्चों के लिए कि कैसे हम जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करें और ये एजुकेशन, ये तालीम खासकर उन एरियाज तक लेके जाएं जहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है इन द रिमोट एंड अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज ऑफ पाकिस्तान. तो इसी के साथ हम अपने सिलसिले को आज अब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो है मैं दावत दूंगी our first speaker of this session, who is a senior fellow at the Bad Lab, Mr. Musharraf Zaidi. इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि he is honored by World Economic Forum as young global leader, and most importantly, he had successfully ran an education campaign in Pakistan with the name of Alif Elan for 5 years. तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि what lessons have you learned from this journey of Alif Elan in context of education, or based on the current situation and your experience, what strategies do you propose for promoting and providing education to all in Pakistan? Over to you, Mr. Musharraf Zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Shanza. Let me first say how enriching it is to see you make that presentation. As an alumnus of the Alif Elan campaign, I could not be prouder to see how well you presented the data and the statistics and how passionately you spoke. It's a matter of just some personal pride, and so I apologize for sharing that, but that's how I feel. Of course, many congratulations to Shahid Qamar for many years of relentless work on this front. And of course, you've assembled an amazing group of people. Most notably, Amjad Saqib, who yesterday, my extended family got together for the 14th of August. And we did one thing in which there was a video. The whole family sat and watched his TEDx talk from a few years ago. That's the importance of Amjad Saqib to the story of Pakistan today. So it's an honor to share the screen with Amjad Saqib, and I think both Shahid Qamar, Amjad Saab, and many others who will be part of the conversation today have done a lot to pick up the slack of what is essentially, और मैं इसमें बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये मैं अपना जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी वाला हैट है उसको उतार के और ह्यूमन एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो this is a failed state. Now, the one caveat I will say is that, or add, is that failed state तकरीबन जितने भी even बड़े से बड़े मुल्क देख लें, अमेरिका देख लें, और वहाँ पे सबके सामने है जो ब्लैक लाइव्स मैटर का नैरेटिव है, वो भी एक फेल्ड स्टेट है. सो इसमें हमने घबराना नहीं है, इस पे हमारी इज्जत पे कोई धब्बा नहीं है. धब्बा जो है वो हमारी अपने नफ्स पे और अपनी जो है अपनी डिग्निटी पे जरूर है, और उसको हमें एक्सप्लोर करना है कि ये ऐसा क्यों है. आपने जो ग्राफ दिखाया, that was, again, from a very personal and selfish point of view, it's very heartening to see the Alif Elan campaign, which started in 2013, helped forge some sort of a consensus that we need to spend more money on education. And most of all, that money needs to be spent because at least half of the people that should be served by the education system are not being served. So I think you asked me to summarize some lessons, and I'm also conscious of time because there's so many great speakers. The best way I can do this is to say that obviously there's no
فرسٹ پرائرٹی, سیکنڈ پرائرٹی, تھرڈ پرائرٹی. یہ سب سے جو میرا خیال ہے کامن شاید مسٹیک ہے وہ یہ کہ ہم سرچ کرتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو, ابھی پہلے کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں, یا کوالٹی کو چھوڑو, لرننگ آؤٹ کمس کو چھوڑو, ابھی پہلے سارے بچوں کو داخل تو کرا دیں, یا پرائمری اور سیکنڈری کو چھوڑو. یار ملک اور جو بڑے ملک ہیں, اسپیشلی پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس کی اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر سائنٹسٹ ہوں, اس کے پاس اے آئی والے لوگ ہوں جو ڈیفینس کانٹریکٹنگ میں کام کر رہے ہوں. یہ ایک ضرورت ہے پاکستان کی. سو لیٹس جسٹ ڈمپ آل دا پرائمری تھنگ, لیٹس جسٹ فوکس آن می بی 10,000 kids every year, تاکہ وہ سارے جو ہے نا وہ آئنسٹائن بن جائیں. یہ بھی میں نے سنا ہے, اس کے بارے میں سوچا بھی ہے, اس کو میں نے کنسیڈر کیا ہے. یہ سارے آپشنز جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ایک کنکلوژن جو ڈرا ہوتا ہے وہ یہ کہ ان سب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے یار انگریزی کو چھوڑو, اردو پہ کام کرتے ہیں تاکہ منظم ہو. بالکل منظم ہونا چاہیے, لیکن انگریزی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر کوئی کہتا ہے جی اردو تو مادری زبان صرف 8 یا 9% پرسنٹیج ہے پاکستان میں, مادری زبان میں جو ہے ٹیچ کرو. تو بالکل مادری زبان میں ٹیچ کرنی چاہیے, لیکن اپنی نیشنل لینگویج کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ اسلامیات شاید ٹھیک طرح نہیں پڑھائی گئی, اور جو ویلیوز ہیں, جو نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے, اس کی ہمیں اس کی عکاسی نظر نہیں آتی اپنے معاشرے میں. غصہ بڑا نظر آتا ہے, لیکن کچرا بھی نظر آتا ہے, گندگی بھی نظر آتی ہے, جھوٹ, یہ طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو شاید ہم نے اسلامیات ٹھیک نہیں پڑھائی, تو اس کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل اسلامیات کو بہتر کرنا چاہیے. پھر کچھ آتے ہیں کہتے ہیں یار اسلامیات کو چھوڑو, سائنس اور میتھ تو پڑھا دو. میتھ اور سائنس کے بغیر کیسے ملک بنے گا؟ بالکل میتھ اور سائنس بھی پڑھانی چاہیے. I'm trying to make is کہ most important thing is that on this issue اپنا جو ہمارا ایک مخصوص انفرادی ایجنڈا ہے, شاید ہمیں جینوئنلی لگتا ہو کہ بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن شاید کوئی اور ہو جو سمجھتا ہے کہ اسلام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے پلیز لڑیں مت, تھوڑی سی اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ میتھ جو ہے وہ بھی زیادہ لوگ سیکھ سکیں, اور اتنی اسپیس ضرور چھوڑ دیں کہ جو اسلامیات والا ہے وہ جو ہے اسلامیات کو بہتر جو ہے ٹیچ کر پائے. اگر کوئی کہتا ہے سب بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے, تو بنیادی ایک فنڈامنٹل رائٹ جیسی چیز ہے, بالکل ہونا چاہیے. انفیکٹ جیسی چیز نہیں, Article 20 of policy clearly states that every kid should be in school. So, you know, there's no debate there. Of course, every kid should be in school. But if somebody wants to focus on quality and learning outcomes, let them do that. Whatever you do, make sure that it's the 100% tent. The tent of education is the 100% tent. You really like Malala, but you have a cousin who says Malala CIA کی agent ہے. آپ پلیز اس سے لڑیں مت, کیونکہ اگر وہ کزن اس حق میں ہے کہ اس کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں, اور وہ پراؤڈ ہوگا کہ اس کے بچے PhD حاصل کریں, اور وہ جنرلی لا ابائڈنگ ہے, تو اس کی وہ ایک جو غلط سوچ ہے آپ کے لیے, اس کو پلیز اس کو اگنور کریں, اس کے ساتھ فیس بک پہ اڑیں مت. Why? Because if you fight on the issue of education, you deny any chance that we'll get every kid in school. The only way to get every kid in school is to make sure that no matter how much I hate Bilal Musharraf, for example, میں صرف اس لیے نہ لے رہا ہوں because I know him enough and I can make that kind of joke. If I really dislike Bilal Musharraf, that's okay. Maybe I can sort it out with him personally. But if he and I are for education, then we're like this. My own belief, I have a lot of biases. So I'll finish with this. I have one major bias, which is that non-state actors big scale social institutional اور structural problem solve نہیں کر سکتے. یہ bias جو ہے یہ مجھے روکتی ہے full blooded اخوت جو ہے activist بننے سے, full blooded TCF activist بننے سے, full blooded شاہد قمر کی. This is my bias. Me, I want to spend my time focusing state, but I will never, this is my promise, inshallah, God is my witness, will never stand in the way of the non-state actors. They may not be the ideal solution, but they're doing good work. And if I have, if I need to pay zakat, if I have some charity to give, I will give it to them. Because even though structurally they don't align with what I'm doing, at least somebody is doing something. So I would say, if you find somebody who is pro-education, find the stuff that's in common and agree with them on that, and agree to disagree, but not poison the discourse with your disagreement. On education, let's make this one consensus. I think we need this consensus on a whole bunch of things.
I think we need this consensus on civil military, on federalism, on water, on climate change, but all of those apart, if there's one issue where we need this consensus more than any other, this is such a big and diverse and important country, and we have such a great destiny that is within reach, inshallah. You can see the one country that's had a problem with us since birth. You can see their state, and you can see what happens when you poison your discourse with division instead of togetherness. When you decide that you want to be big through division, then that's what happens. So we've learned our internal lesson. We went through a war. आपने 20 साल का पूछा, इस 20 साल में हमने क्या सीखा? कि एक दूसरे से लड़ाई, गालम गलोच, bitterness, toxicity, ये चीजें हमें split apart करती हैं, और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त. ये बर्दाश्त, it is completely unavoidable. If you want to grow in the 21st century, in a discourse in which everybody is a columnist, everybody's an expert on education, everybody's an expert on Iran-Saudi relations, everybody's an expert on climate change, then you will have to develop some bardasht. I am first in line, मेरे में शायद वो बर्दाश्त उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन ये मैं इल्तमास करता हूँ कि at least on education, doesn't matter what that one thing that you disagree on, doesn't matter. Agree and create the biggest platform possible, and don't fight over the stuff you don't agree on. I'll stop. Thank you so much, Mr. Musharraf Zaidi. Very well put. And thank you so much for the kind words you shared in the beginning as well. And आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि we should not stand in the way of those who are actually doing something. हमें अपने इख्तिलाफात को साइड पे रख के एजुकेशन के लिए और उन बच्चों के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. So taking things forward now, I would like to request our second unexpected speaker, who is Dr. Amjad Saqib. He is the founder and director of a Hoover Foundation with an extensive experience of 20 years in the field of uplifting underprivileged communities by providing financial support to the families. ये social mobilization के लिए भी जाने जाते हैं, poverty alleviation, microfinance and education management के लिए इनकी fields में इनका काफ़ी नाम है. और तो और इनकी डेडिकेशन और इनकी एफर्ट्स की बिना पर इनको सारा इम्तियाज़ भी दिया गया है, एंड ही इज़ ऑल्सो प्रेज्ड बाय मेनी इंटरनेशनल पीपल इंक्लूडिंग क्वीन एलिजाबेथ. तो डॉक्टर अमजद साकिब से मेरे सवाल हैं कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सटेंसिव जर्नी ऑफ अ हूवर, एंड क्योंकि आपने उन कम्युनिटीज़ तक, उन एरियाज़ तक रीच किया है, उन एरियाज़ तक आप गए हैं, उनके लिए काम किया है जिनके यहाँ जो कि अंडर प्रिविलेज, अंडर सर्व हैं, और एंड यू हैव deep understanding how these people work and how we can have a deep impact on them. तो आप जो है वो क्या solution propose करेंगे for education, कि हम education के मामले में कैसे इन communities को जो है वो uplift कर सकते हैं. So what should be our strategy according to you? Over to you, Mr. Amjad Saqib, Dr. Amjad Saqib. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I'm extremely grateful कि आपने मुझे ये मौका दिया. इतने बड़े-बड़े लोग हैं, मैं बहुत ही अलफ एलान का और मुशर्रफ ज़ैदी, ये तो अब दोनों एक ही चीज़ का नाम है, तो इनकी जो एफर्ट्स हैं, दोज आर माइलस्टोन एफर्ट्स, और काश हम उसके ऊपर अमल करते रहते, उसको आगे बढ़ाते रहते. तो बड़ी खुशी हुई कि वो भी यहाँ पर बैठे हैं, और फिर थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स. शाहिद कमर साहब, डॉक्टर नवीद साहब, अगेन वेरी गुड फ्रेंड्स, और बाकी ज़ैनब खान, मारिया आलम और आप और जो लोग हैं. देखिए, मैं बात नहीं करूंगा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, क्योंकि मैं कहता होता हूं कि पाकिस्तान में अगर एक शख्स भी गरीब है तो हम सब गरीब हैं. इस हवाले से अगर एक शख्स भी जाहल है, किताब से दूर है, उसके हाथ में कलम नहीं है, उसको स्याही की और सफ़ेदी की पहचान नहीं है, तो हम सब भी उसी ज़ुमरे में आते हैं. पहली बात. दूसरी बात, मैं उसकी वजूहात पे भी नहीं जाऊंगा. आप सबको इल्म है, मुशर्रफ ज़ैदी साहब उसके ऊपर बेपनाह काम कर चुके हैं कि वजूहात क्या हैं, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ सकते या क्यों नहीं आ रहे, ये भी मैं बात नहीं करना चाहूँगा. फिर तीसरी चीज़ ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, ये भी सबको पता है कि इसके नतीजे में ड्रग्स हैं और बेरोज़गारी है और तअस्सुब है और जहालत है और लड़ाई मार कुटाई है. जिन खूबसूरत बातों की तरफ मुशर्रफ ज़ैदी ने इशारा किया कि तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हौसला नहीं है, दलील नहीं है, वो सारी की सारी इसी की वजह से हैं. मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इल्म के बगैर कोई शख्स या कोई मुआशरा या कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता. इल्म क्या है? इल्म जो है वो रोशनी है, इल्म जो है वो एक शमा है, इल्म जो है वो हुस्न है, वो नेकी है, वो जेवर है,
وہ زندگی کی سب سے خوبصورت جدوجہد کا نام ہے. یہ انسان اور آدمی کے درمیان فرق ہے. یہ آپ کو ستاروں تک لے کے جاتا ہے, نئے افق تک لے کے جاتا ہے, اور اس کے بغیر کسی بھی معاشرے نے ترقی نہیں کی. ہم میں اور یورپ میں اور ترقی یافتہ اقوام میں فرق اگر ہے تو وہ صرف علم کا فرق ہے. میرا فوکس 2 چیزوں پہ ہوگا. ایک میں کہ اخوت کے کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کے لیے کیا کام کیا, اور کچھ میں تجویز دینا چاہتا ہوں. تجاویز جو ہیں ہماری, وہ بڑا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. یہ نصیحت کرنی بھی نہیں چاہیے اور لوگ نصیحت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. جیسا کہ پھر میں ریفرنس مشرف کی بات کہہ دوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ علم میں اور دانش میں اور فہم و فراست میں کسی بہت بڑی منزل پہ پہنچا ہوا ہے, وہ ہر چیز کا ماہر ہے. لیکن اس کے باوجود میں مختصراً بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا اور پھر ہم اور کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. تو اخوت کوئی 4-5 سال پہلے 300 اسکول جو بند ہو گئے تھے, یعنی حکومت ان کو بند کر کے, وہ وہاں پر ایک بچہ تھا یا 2 بچے پڑھتے تھے اور 10 یا 15 ٹیچرز تھے, بلڈنگز نہیں تھی, انفراسٹرکچر نہیں تھا. تو ایسے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم 5000 اسکول بند کر دیں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ نہ اسکول بند نہ کریں. یہ کتنا ظلم ہے کہ آج کے دور میں نئے اسکول کھولنے کی بجائے آپ اسکول بند کر رہے ہیں. تو آپ ان کو ان اداروں کو دے دیں جو یہ اسکول چلانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں بہت سے اچھے اداروں کو اسکول دیے گئے. ہمیں بھی 301 اسکول ملے. تو جو 301 اسکول ہمیں ملے, اگر ہم آپ کو تصویریں دکھاؤں تو وہ آپ سن کے حیران ہوں گے, دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ اینٹوں کے ڈھیر کو کیا اسکول کہا جا سکتا ہے, یہ مٹی اور گرد و غبار کو کیا اسکول کہا جا سکتا ہے. تو جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ ان 300 اسکولوں میں 11000 بچے پڑھتے ہیں. یاد رکھیے یہ پرائمری اسکول کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب ہم نے ایکچولی موقع کے اوپر دیکھا تو وہ 7000 بچے تھے ان 301 اسکولوں میں پڑھتے. تو ہمارے 2 سال کے اندر اندر وہ 7000 بچے بڑھ کر 47000 بچے ہو گئے. اب یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ تنخواہ بھی ٹیچر کو کم ملتی ہے اور باقی بہت ساری چیزیں بھی اس میں ہوئیں. تو اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ ایک کیس اسٹڈی ہیں کہ کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی کمیونٹی پارٹیسپیشن. نمبر 2 یوزنگ ٹیچر ایز این ایجنٹ آف چینج. ہم نے جب ٹیچرز کو بھرتی کیا تو ہم نے انہوں نے کہا کہ اپنے پورے گاؤں کی آپ نے سینسس کرنا ہے کہ کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, اور آپ نے ایک گھر میں جا کے ڈائلاگ کرنا ہے, کنونس کرنا ہے والدین کو کہ اب میں ادھر ہوں, میں نے اب یہ جھنڈا بلند کیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ 8:01 پر ٹیچر آئے گا, 7:55 پر ٹیچر ہوگا اور پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا اور ترانے کی آواز آئے گی. تو ان لوگوں نے ان ٹیچرز کو ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بچوں کو, آپ کی ذمہ داری اس وقت پوری ہوگی جب یہ ایک بچہ اسکول کا, گاؤں کا اسکول آئے گا. تو ان کو ہم نے موٹیویٹ کرنے کے بعد کمیونٹی کو موٹیویٹ کیا, وہاں پر پنچایتیں کی, لوگوں سے گفتگو کی, علماء کرام سے گفتگو کی, جو اور انفلوئنشلز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان 301 دیہاتوں میں ایک بھی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے. اور وہ بچے کیا کرتے ہیں, وہ بچے جا کے جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں امی السلام علیکم. اور امی حیران ہوتی ہے کہ میں نے تو جی آج تک اس کو سکھایا ہی نہیں تھا کہ السلام علیکم کہنا, یہ کیسے کہنے لگ پڑا. وہ کہتی ہے کہ امی آپ کو ہاتھ دھونے ہیں کھانے سے پہلے. وہ کہتی ہے بچی کہ آپ کو گندگی نہیں پھینکنے دینی, آپ کو میں نے تھوک اس طرح سے نہیں پھینکنے دینا, آپ کو میں نے پودا لگوانا ہے آپ سے سال میں 2 دفعہ. یعنی وہ بچے بھی ایجنٹس آف چینج بن کر پورے معاشرے کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اور گلی محلے میں سے جب وہ گزرتے ہیں تو بڑے بزرگوں کو جب سلام کرتے ہیں تو بزرگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سے اسکول میں پڑھنے لگ پڑے. یہ ہے تعلیم کی برکت, اور یہ ہے استاد کو ایجنٹ بنانا, یہ ہے کمیونٹی کی پارٹیسپیشن, اور یہ ہے بچوں کو بہتر اور معیاری تعلیم. معیاری تعلیم سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کے اوپر بٹھانی ہے. اخلاقیات تعلیم ہے, تربیت اصل تعلیم ہے, رول ماڈل بننا اصل تعلیم ہے. جب ٹیچر ایک دن بھی سال میں 8:01 نہیں آئے گا تو وہ ٹیچر وہ جو بچہ جو وہاں پر پڑھ رہا ہے وہ کبھی بھی تاخیر سے کسی جگہ پہ نہیں پہنچے گا. وقت کی پابندی انکلکیٹ تب ہوگی, سچائی انکلکیٹ تب ہوگی, اور ایثار اور قربانی آپ کے دل پہ اور ذہن پہ نقش تب ہوگی جب استاد جو ہے اس کا مظاہرہ کرے گا. تو یہ وہ ایک ماحول تھا جس کے تحت ہم نے
یہ کام کیا. میں دوبارہ سے دہراؤں گا, کمیونٹی پارٹیسپیشن, یوزنگ ٹیچر ایز این ایجنٹ اینڈ گیونگ دی کوالٹی ایجوکیشن. اس گاؤں میں لوگوں نے خود ہی ٹوائلٹ بھی بنا دیے, خود ہی چار دیواری بھی بنا دی, خود ہی صاف پانی بھی دے دیا, خود ہی آیا بھی مہیا کر دی, خود ہی درخت لگانے بھی آ گئے. اور وہ جو اسکول تھے, وہ جو وہاں پر جو جانور بنتے تھے, اب وہاں پر اس کی پیشانی پر ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے جہاں, قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. یعنی وہ اب قسمت نوع بشر کی تبدیلی کے مرکز بن چکے ہیں. تو یہ ہے وہ تبدیلی. چند میں سب سے بڑا حامی ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, بشرطے کہ یہ ایکویلٹی کی بنیاد پر ہو. یہاں پر جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں یا حکومت جس کو ہم کہہ لیں, وہ سمجھتی ہے کہ ہم عقل کل ہیں, وہ کسی اور شخص کا عمل دخل, کسی ادارے کا عمل دخل قبول نہیں کرتی. اور یہ رائٹ فرام دا باٹم, پٹواری سے لے کر چیف سیکرٹری تک ہمارے تمام افسران کا یہی طرز عمل ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم ہی اس ملک کی قسمت بدلنا ہمارا ہی اختیار میں ہے. تو یہ پارٹنرشپ ڈیمانڈز کہ ہم دوسرے کی وزڈم کو سمجھیں, دوسرے کی اسٹرینتھ کو سمجھیں, اپنی ویکنیسز کو سمجھتے ہوئے مل جل کر ایک ایسا ماحول بنائیں. الٹیمیٹ گول اور ویژن کیا ہے؟ اس پاکستان کو خوبصورت بنانا, یہ یقینی بنانا کہ تھر کے ریگستان میں یا گلگت بلتستان کی سربلند پہاڑیوں میں یا کسی بھی اور جگہ پر ایک بھی بچہ کاغذ قلم اور کتاب سے محروم نہ ہو. تو اگر یہ ہمارا ویژن ہے تو پھر ہمیں اپنے بڑے بڑے اقتدار کے جو مناصب ہیں اور جو غلام گردشیں ہیں اقتدار کی, جہاں پر کسی اور شخص کی آواز نہیں پہنچ سکتی, ان دروازوں کو توڑ کر ہمیں کھیتوں کھلیانوں اور پنچایتوں میں آنا پڑے گا. تو یہ ایک اور چیز. پھر میری چند ایک اور تجویز ہے, بڑی ریڈیکل سی ہیں. آپ کسی بچے کو BA کی ڈگری نہ دیں جب تک کہ وہ 5 بچوں کو پڑھانا نہیں سکھاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیوں نہیں آپ فائدہ اٹھاتے کہ جب انہوں نے بدر میں ان لوگوں کو کہا کہ تم رہائی پا سکتے ہو اگر ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو. اور یاد رکھیے کہ وہ 10 بچے قرآنی تعلیم, وہ جو مجرم جنگی قیدی تھا اس نے قرآنی تعلیم نہیں دینی تھی کیونکہ وہ تو قرآن پہ یقین ہی نہیں رکھتا تھا. تو اس نے تو وہ تعلیم دینی تھی جو پریولنٹ تھی, جو اس وقت ضروری سمجھی جاتی تھی, جو لائف سکلز دیتی تھی, جو تربیت دیتی تھی. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت کریٹو آؤٹ آف باکس سولوشن پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, تو یہ جو پڑھے لکھے ہیں یہ ہمیں پڑھا دیں. تو آج ہمیں کون روک رہا ہے؟ جیلوں میں کتنے ہزار قیدی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان پڑھ ہیں. آپ ان کو کہیں کہ 10 بچے تم نے پڑھانے. آپ کسی بچے کو ڈگری نہ دیں جس کو جو 5 بچے کم از کم 1 year 2 year اور 3 year, ایک بچہ میڈیکل کالج میں 5 سال گزارتا ہے اور آپ یقین کیجئے وہ 20,000 روپے سال کی فیس دیتا ہے, جبکہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں وہ 10 لاکھ فیس دیتا ہے. تو وہ کیوں نہیں اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھی تو اس قوم کو لوٹانا ہے. تو یہ دوسری میری تجویز ہے کہ ان بچوں کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, ایجوکیشنل ایمرجنسی, اور استادوں کو, بچوں کو, یونیورسٹیز کو, کالجز کو اس معاملے میں لے کے جائیں. اسی طرح مساجد ہیں, اسی طرح مدارس ہیں, ان کو کیوں نہیں آپ ٹارگٹس دیتے کہ ہم آپ کو یہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں, آپ ہمارے بچے پڑھائیں. اور پھر کم از کم میرا خیال ہے 7-8 ملین یا 1 کروڑ کے لوگ پینشنرز ہیں اس ملک میں جو حکومت سے پینشن لے رہے ہیں, اور وہ پینشنر جو ہیں 80-90 سال, الحمدللہ لائف ایکسپیکٹنسی کتنی بڑھ گئی ہے. تو ہم ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں مہینے کی پینشن تب ملے گی جب تم سال میں 5 بچے پڑھاؤ گے. تو why not we are creating this? یہ ایمرجنسی ہے, قوم برباد ہو رہی ہے, ڈوب رہی ہے, جہالت کا شکار ہو رہی ہے, تحمل, برداشت, ایثار, قربانی جیسی خوبیاں نہیں رہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف ہم تلواریں اٹھا رہے ہیں. تو حل اس کا یہی ہے تعلیم. تو ہم نے تعلیم کے اوپر کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ تو پینشنرز کو لے کر آئیں, ریٹائرڈ فوجیوں کو لے کر آئیں, ریٹائرڈ ٹیچرز کو لے کر آئیں, علماء کرام کو لے کر آئیں, اور بچوں کو لے کر آئیں. اگر پاکستان میں 10 کروڑ لوگ کھاتے پیتے ہیں تو 10 کروڑ لوگ غریب ہیں, تو یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی مدد کریں تو ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. یہی اخوت کا پیغام ہے. اخوت کے تحت ہم نے
الحمدللہ 40 لاکھ گھرانوں کو کوئی 1.25 ارب روپے کے قرضے دیے, اور 100% ریکوری جو ہماری ہے یہ امید کا پیغام دیتی ہے. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کمال ہے جن کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا, اور انہوں نے اس حسن سلوک کا جواب محبت سے دیا, اخوت سے دیا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. مٹی میں تو کوئی خامی نہیں ہے, کاش کہ ہم کوئی ایسا پھول اگانے کی کوشش کریں جو برگ و بار لانے کی صلاحیت رکھتا ہو. ہمیں اس مٹی کو پانی دینا ہے, ہمیں گوڈی کرنی ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. تو ایجوکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. فگرز آپ نے بتا دیے ہیں. وہ قوم کبھی بھی ترقی کرنا تو دور کی بات زندہ نہیں رہ سکتی جس کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر. ہم نے سوچا ہی نہیں ہے, ہم کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں. پوری دنیا کے مسائل کا حل ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم کسی بھی موضوع پر ایسی گفتگو کریں گے کہ افلاطون بھی حیران ہو کے رہ جائے گا. لیکن یہ بنیادی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چین تک جاؤ اگر علم حاصل کرنا. چین تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل حل اٹھاؤ, جس طرح سے بھی ہو علم حاصل کرو. اور اقرا سے بڑی چیز اور کیا ہے کہ پہلا حکم ہی یہ ہے. تو میں میرا خیال ہے میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. میں اس کے اوپر کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتا سوائے ان اپنی گزارشات کے کہ کمیونٹی کو ساتھ میں لائیں, ٹیچر کو ایجنٹ آف چینج بنائیں, اسٹوڈنٹ کو بہترین تعلیم دیں, ان کو ایجنٹس آف چینج بنائیں. جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو ٹارگٹس دیں, یونیورسٹیز کو ٹارگٹس دیں, اساتذہ کو ٹارگٹس دیں, علماء کرام کو ٹارگٹس دیں, ٹی وی کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور سیاستدانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے اہم مسئلہ کیا ہے. یہ میں بالکل متفق ہوں مشرف صاحب سے. انہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی اس سے کیا کہ ہماری جغرافیائی نظریاتی سرحدیں محفوظ نہیں رہ سکتی اگر ہم اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آشنا نہیں کریں. بہت شکریہ. Thank you very much, Musharraf Zaidi and Dr. Amjad Saqib. I think جو ہمارا فرسٹ سیشن ہے, we got the realization of this problem and where we stand and اس کے possible solutions کیا ہو سکتے ہیں. میں کچھ کی ٹیک اویز جو میں نے آپ لوگوں کے words of wisdom سے ہی لیے ہیں میں دوبارہ سے ری انفورس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے there is no debate on this point کہ ہر بچے کو اسکول میں ہونا ہی ہے, and then accepting the positivity wherever it's coming from. And patience and acceptance and putting our differences جو بھی ہم لوگوں کے اختلافات ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے towards a common cause of education ہم ایک جگہ پہ ایک فورم پہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوں. And then there are some suggestions from some case studies جو ہمارے ملک میں ہی ہوئی ہیں. These are the success stories جس میں community participation, teachers as agent of change, جس میں door to door کمیونٹی کو انگیج کیا جائے کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ان بچوں کو جو ہے اسکول میں لے کر آیا جائے. And then public-private partnerships for a common goal. And then there were some more suggestions جس میں ڈاکٹر امجد highlighted کہ ہم کس طرح کے different models استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس چیلنج کو overcome کر سکیں. The conclusion is کہ individual level پہ and together as a nation we have to consider ourselves as a stakeholder. یہ stake ہمارے ہیں جن کو ہم نے realize کرنا ہے. And that is the conclusion of our first session.